بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایمان، تقدیر اور دل کی کیفیت، فطرت اسلام اور شیطان کے وسوسوں کے بارے میں احادیث مبارک کا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اور مومن کو ہر وقت اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں پچھلے لیکچر میں۔ آج انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 4 میں ہم مزید احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے آسان انداز میں، جن میں مختلف موضوعات ہیں، لیکن آسان ترین طریقے سے سیکھیں گے ہم۔ بری صحبت سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ کیسے انسان کا اثر ہوتا ہے، جیسے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں ایسے صحبتوں سے عادات بھی منتقل ہوتی ہیں، تو ان سے ہر ڈائمینشن سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور نفرت، اس کو مزید واضح کر دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت بھی اس میں شامل ہے کہ کتنے دعوے ہم کرتے ہیں زبانوں سے، لیکن دل میں کیا واقعی ہم رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ایمان کو کھا جاتے ہیں ہمارے کبیرہ گناہ، تو کبیرہ گناہوں کا بیان بھی اس میں شامل ہوگا کہ کیسے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اور آپ نے کبیرہ گناہوں کی لسٹ بھی بنانی ہے کہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں جو سرزد ہو جاتی ہیں انسان سے، اور کن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کون سے ہیں۔ بہرحال آج کے اس لیکچر میں ہم حدیث نمبر 16 دیکھتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر، سنن ابی داود رقم الحدیث 4710، لا تجالسوا، مت بیٹھو، اہل القدر، قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کو قدریہ فرقے کے لوگ کہتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں، آج آپ کے سامنے ہے انٹرنیٹ پر، تقدیر کو نہیں مانتے، تقدیر پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے، نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ نے منع فرمایا ایسے لوگوں سے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ اس کا اثر لیتا ہے وہ۔ المرء علی دین خلیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے، جیسا وہ اس کو دیکھتا ہے ویسے اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال غلط سوچ اور غلیظ عقیدہ بھی انسان کے دل کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے اسلام نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں۔ جیسے کسی بیمار انسان سے آپ بیٹھے نا تو بیماری لگ جاتی ہے نا، تو ماسک وغیرہ کر کے جاتے ہیں، تو ویسے ہی بری سوچ اور بری عادات بھی انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اچھی صحبت ایمان کو بڑھا دیتی ہے، بری صحبت ظاہر ہے کمزور کر دیتی ہے انسان کو، اس لیے دوست اور مجلس ہمیشہ سوچ سمجھ کر اختیار کریں۔ آگے ہے حدیث نمبر 17 دیکھیں، ذاق طعم الایمان، ذائقہ چکھ لیا اس نے، ذائقہ ذائقے سے ہے نا، طعم الایمان ایمان کا، من رضی باللہ، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب ماننے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین ماننے پر، وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رقم الحدیث 1778۔ دیکھیں اس حدیث میں ایک مومن کے مکمل عقیدے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت یعنی میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہر کام چلانے والا صرف اللہ ہے، اور پھر اسلام کو بطور دین کہا گیا، یعنی زندگی گزارنے کا صحیح سالم راستہ صرف اسلام ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہے، یعنی ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ہوگا۔ دیکھو قرآن میں ہے نا، رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تمہارے لیے اسلام دین کو مکمل طور پر پسند کر لیا ہے۔ سچا مومن ہے ہی وہی جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اسلام کے احکام کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا راستہ بناتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 18، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ اکبر۔ من احب للہ، جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور اس نے نفرت کی اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور عطا کیا اس نے اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور روکا اس نے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو پس یقیناً تحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے عداوت رکھی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روک لیا، تو ایسے شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا اور اپنا ایمان بچا لیا۔ دیکھیں مومن کی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، محبت، ناراضگی، دینا اور روکنا یہ سب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج اکثر فیصلے جذبات یا فائدے کے لیے ہو جاتے ہیں، لیکن مومن اللہ کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، چاہے شادی ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غمی ہے، جو بھی معاملہ ہے مومن دیکھتا ہے کہ قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اسی کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔
قرآن میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے، سورۃ الانعام میں ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کی مدد کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور کسی برائی سے رک جاؤ تو اللہ کے لیے رک جاؤ کہ نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ مومن کا ہر کام اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے بس۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 15۔ لا یؤمن، ایمان والا نہیں ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احب یعنی زیادہ محبوب، الیہ اس کو، من ولدہ اس کے والدین سے یا اس کے والد سے، و ولدہ اور اس کے اولاد سے، والناس اور تمام لوگوں سے، اجمعین تمام کے تمام۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا کہ جب تک اس سے اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ آج دیکھیں کہ ہمیں دل کے اندر کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے اولاد اور اپنے بیوی بچوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی محبت ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ اللہ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی خواہشات پر مقدم کرنا حقیقی محبت ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کر کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو میں نے ایسا کرنا ہے، یہ سوٹ، یہ کپڑے، یہ سنت کے خلاف ہیں تو میں نے نہیں پہننے چونکہ رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اپنے اعمال اور اپنے افعال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا، یہی سچے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھتا ہے وہی سچا عاشق ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم احب الیکم من اللہ ورسولہ، سورۃ التوبہ میں، اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اسی لیے صرف محبت کے نعرے اور صرف ڈیٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے بعد ختم نہیں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بالکل جوش کھاتی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو سنت پر چلنا ہی اصل محبت اور اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور عشق ہے۔ تو مومن ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے، نہ کہ صرف اتوار اور صرف مواقع پر۔ آگے ہے حدیث نمبر 20، آخری حدیث ہے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ الکبائر بڑے بڑے گناہ، الاشراک شریک کرنا ہے، باللہ ساتھ اللہ کے کسی کو، وعقوق اور نافرمانی، الوالدین والدین کی، اور وقتل النفس اور قتل کرنا کسی جان کو، الیمین اور قسم، الغموس جھوٹی۔ کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں بیان ہو چکا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ پھر دوسرے وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا، اور آخر میں الغموس جھوٹی قسم کھانا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قرآن میں ہے کہ تمہارے سے اس باتوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تم اچانک یا بھول کے تمہارے منہ میں قسم آ جائے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اس قسم کا نہیں ہوگا، لیکن جو تم جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ سورۃ اللقمان میں جیسے میں نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، وہ معاف نہیں ہو گیا۔ حقوق الوالدین میں دیکھیں کیا آتا ہے، حقوق الوالدین آپ کے سامنے ہیں۔ آج کل زبان سے بدتمیزی بھی اس میں شامل ہے، عام ہو چکی ہے بالکل، اور والدین کی خدمت کرنا یہ تو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آخر میں جو ہے قتل النفس اور اس کے ساتھ الغموس ہے، یعنی جھوٹی قسم کھانا۔ اس کے بارے میں ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کر دیا، قرآن میں ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ پھر جھوٹی قسم، جیسے میں نے بتایا نا، لا یاخذکم اللہ باللغو، وہ اچانک سے کوئی بات نکل جائے اور پتہ نہ ہو قسم آ جائے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو جھوٹی قسم انسان کھاتا ہے اور پھر جان بوجھ کر کھاتا ہے، تو یہ جو انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے اور پھر انسان جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ فائدے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، یہ بڑا خطرناک ہے، وہ فائدہ الٹا ان کے گلے میں پڑ رہا ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی منع کیا اس کے بارے میں، قرآن بار بار کہتا ہے احفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، یہ چیزیں جو ایمان کو برباد کر دیتی ہیں۔ بہرحال الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم نے ایمان، محبت رسول، اچھی صحبت اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں اہم احادیث کا مطالعہ کیا اور آسان انداز میں سمجھا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان احادیث کو صرف یاد نہ کریں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں، اصل مقصد یہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا عقیدہ صحیح کر دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور سنت پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔